ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 60۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود میں بھینچتے مدھم لہجے میں بولا۔ دانین اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں آ کر لپٹ جائے گا۔ تم کب آئے؟ جان کر بھی انجان بنتے پوچھا۔ تبھی جب تم میرے خیالوں میں گم تھی، ہلکا سے ہنستے کہا۔ دانین نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ زین نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، شرماہٹ تھی، جبکہ دوسری کی آنکھوں میں خمار تھا، طلب تھی، جنون تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ زین مسکرایا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ اسے مستقل خود کو دیکھتے پا کر وہ اسے پیچھے کرتی آئی برو چکاتے بولی۔ زین نے سر جھکاتے اسے دیکھا۔ دو؟ دانین نے اسے گھورا۔ 1 منٹ صبر رکھو بے صبری دلہن۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر کہتا اپنے پاکٹ سے کچھ نکال گیا۔ یہ لو۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس دیتے کہا۔ دانین نہ سمجھی سے اسے دیکھتے وہ باکس کھول گئی۔ واؤ زین، یہ بہت پیارا ہے۔ وہ ستائشی نظروں سے اس باکس میں رکھے ڈائمنڈ بریسلیٹ کو دیکھتے بولی۔ ہاں لیکن تم سے کم۔ وہ بریسلیٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ٹیبل پر رکھتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پتہ ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی آنکھیں گھماتے بولی۔ اب چھوڑو، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی۔ ہاں اس کے لیے میں ہوں نا۔ وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑا گیا اور اس کے لڑکھڑاتے لہجے کو دیکھ زین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ابھی سمجھاتا ہوں ڈارلنگ، مدھم لہجے میں کہتے وہ اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ زین؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بولو۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے اس پر جھکتے کہا۔ وہ کیا بولتی؟ اس کی بولتی تو وہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے؟ وہ اس کا دوپٹہ پنس کی قید سے نکالتا خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ میں کر لیتی ہوں۔ زین نے اس کے بال کھولتے نیکلس کو گردن سے نکالا تو وہ بھاری ہوتی سانسوں سے بولی۔ میں کس لیے ہوں ڈارلنگ؟ وہ اس کے کان کی لو ہونٹوں میں دوبادہ سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ سوکھتے لبوں کو تر کرتی بولی۔ تم انجان تو نہیں؟ بھاری لہجے میں کہتے اس نے اس کی ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلایا۔ زین تم؟ وہ تڑپ کر کچھ بولتی کہ زین جھکتے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی سخت ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ دانین اچانک اس کے یوں جھکنے پر ساکت ہوئی تھی۔ زین مدہوش ہوتا اس کے نچلے لب کو شدت سے چومتے اسے کمر سے اٹھاتے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ دانین اس کی شدت پر اس کے کالر کو سختی سے تھام گئی۔ تمہارے یہ ہونٹ کسی نشے سے کم نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا نشیلے لہجے میں بولا۔ دانین سرخ پڑی تھی، اس کی ناک یہاں تک کہ گردن بھی سرخ ہوئی تھی۔ سٹرینج، تم شرماتی بھی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلے کوس و قزح کے رنگوں کو دیکھتے مبہوت ہوتا بولا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے گہری سانسیں بھرتی اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی، جب اس کا سلگتا لمس اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے کپ کپ آئی۔ زین ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلاتا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بدن کی گہرائیوں کو ماپتا اور اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ زین؟ اس نے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر شدت دکھائی تو دانین کے لبوں سے سسکی کی مانند اس کا نام نکلا تھا۔ برداشت کرو میری جان، یہ شدتیں آج ہر حال میں تمہیں اپنے نازک وجود پر جھیلنی ہیں۔ سالوں انتظار کیا میں نے ان پلوں کا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بلاؤز اس کے وجود سے الگ کرتے اسے اوندھے منہ تکیے پر لٹاتے خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ اپنی کمر پر اس کی شدتیں برداشت نہ کرتے وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ زین نے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا ہوا میری شیرنی؟ نہیں برداشت ہو رہی نا میری شدتیں، اس لیے کہتا تھا اتنا ہی تڑپاؤ جتنا اپنی نازک وجود پر جھیل سکو۔ وہ نرمی سے اس کی نم آنکھیں چوتا سرگوشی میں بولا۔ دانین نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ اس پر سے اٹھتے اپنا کرتا اتارتے دور پھینک گیا۔ اس کے برہنہ سینے کو دیکھتے اور بجائے شرمانے کے جنگلی بلیوں کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ وہ اپنی گردن پر جلن محسوس کرتے اس کی گردن پر دانت کاٹ کی۔ زین کا مدھم کہکا گونجا تھا۔ میری جنگلی بلی، اب میری باری۔ وہ اسے کمر سے تھام کر بیڈ پر گرا تھا، اس پر حاوی ہوا تھا۔ زین؟ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ کسمسائی، لیکن وہ کہتا لائٹ آف کرتا مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے ہاتھ بیڈ شیٹ سے ہٹاتے اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیاں الجھاتے وہ اسے دنیاوی سوچوں سے دور مدہوشی کی دنیا میں لے گیا۔ عالم کمرے میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اہم وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا کھنکھارا۔ نورین نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ان کا رشتہ آج بھی وہیں تھا جہاں کل تھا۔ وہ اس کے کہے کے مطابق کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔
ہاں لیکن رات کو وہ سوتی اس کے سینے پر تھی، جس پر اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس طرح وہ مکمل پرسکون ہو کر سو جاتی تھی۔ عالم نے اسے وہ ہر خوشی دی تھی جو وہ چاہتی تھی اور اس کا بھرپور خیال رکھتا تھا۔ اس کی بات منہ سے بعد میں نکلتی وہ پوری پہلے کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو نورین حیران ہو جاتی تھی کہ آخر وہ مرد ہو کر کیسے اپنے حقوق کے لیے اس سے باز پرست نہیں کرتا۔ وہ چونک جاتی تھی کہ آخر کو مرد کا اتنا خوبصورت بھی روپ ہوتا ہے۔ ابھی سب کو خوش دیکھ کر اسے اپنے وجود میں خالی پن سا محسوس ہوا تھا۔ اسے بچے بہت پسند تھے۔ زمان تو کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور سارا الزام اس پر آتا تھا۔ وہ تھک چکی تھی اب اس آدھی ادھوری زندگی سے۔ وہ ایک پرسکون خوشحال زندگی چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ عالم کو اپنے نزدیک آنے سے نہیں روکے گی، وہ اسے اپنا رشتہ آگے بڑھانے کی اجازت دے گی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اسے مستقل کسی گہری سوچ میں گم دیکھ بولا۔ نورین اسے دیکھتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، لیکن اس کے اگلے عمل پر عالم کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سینے پر سر رکھی۔ نور اب ٹھیک تو ہے نا؟ اور نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا فکر مندی سے بولا۔ نورین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کتنی پاکیزہ سی سوچ تھی اس کی۔ ابھی وہ اس کے قریب آنے پر اس پر کوئی طنز کرنے کی بجائے اس کی فکر کر رہا تھا۔ عالم، بھیگے لہجے میں پکارا۔ عالم کی جان کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالنے کی کوشش کرتا پریشانی اور فکر مندی سے بولا۔ عالم، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو اتنے ماہ آپ کی جائز حق سے دور رکھا۔ عالم، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، آئی ایم سوری۔ وہ مضبوطی سے اس کے گردن میں بازو باندھے روندے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیکن اب اور نہیں عالم، میں تنگ آ گئی ہوں اس آدھی ادھوری زندگی سے۔ میں چاہتی ہوں ہم دونوں خوش رہیں، ہماری ہیپی لائف ہو، ہمارے بچے ہوں۔ وہ مدھم لہجے میں بولتے آخر میں اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ عالم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ساکت سا اسے سنتا رہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ خوشی اور حیرت کی زیادتی سے اس کی اپنی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نورین آنکھیں میچے سر ہلا کے، نور آپ نہیں جانتی آپ نے یہ کہہ کر مجھے زندگی کی کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آئی لو یو سو مچ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں بہت بہت خوش رکھوں گا آپ کو، اور اللہ نے چاہا تو بہت سارے بچے بھی ہوں گے۔ وہ اس کے چہرے پہ جا بجا بوسوں کی بوچھاڑ کرتا خوشی سے چور لہجے میں کہتے آخر میں شرارت سے بولا۔ نورین شرم سے سرخ پڑتی مزید اس کے سینے میں گھسی تھی۔ نہ میری جان، اب نہیں، اب آپ مجھے اجازت دے چکی ہیں، اب بھی گریز نہیں چلے گا۔ وہ گمبھیرتا سے کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ اسے بیڈ پہ لے جاتے وہ اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے ذرا سے فاصلے پر رکتے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے تو مت دیکھیں۔ اس کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے پر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولی، ٹھیک ہے پھر کچھ اور کر لیتا ہوں۔ وہ گمبھیرتا سے کہتے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ایک دم اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نورین گھبرا کر اس کی شرٹ تھام گئی۔ زمان جس طرح سے اسے چھوتا تھا وہ سہمی ہوئی تھی، لیکن عالم شدت نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ وہ بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کا رس پی رہا تھا کہ وہ بے خود ہوتی اس کے گردن میں بازو حائل کر گئی۔ عالم دیوانوں کی طرح کبھی اس کے ہونٹوں کو چھوتا تو کبھی گردن پر ہلکی شدت دکھاتا، جبکہ اس کے ہاتھ گہرائیوں کے حدود سر کرتے نورین کو سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ لائٹ آف کرتے عالم نرمی سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ دونوں کی بھاری سانسوں نے کمرے کے ماحول کو اچھا خاصا رومانوی کر دیا تھا۔ وہ اس پر جھکتے اس کے اور اپنے بیچ کا ہر پردہ گراتا نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کیا۔ ماں بات مار ڈالو اسے اور اس کی کوکھ میں پلنے والے اس بچے کو، نہ رہے گی یہ، نہ رہے گا بچے، اور نہ ہی آئیں گے اس شاہ کا کوئی وارث۔ اس عورت نے چیخ کر کہا تو اس کے ساتھ کھڑے لڑکے میں بے دردی سے زمین پر گری لڑکی کے پیٹ پر اللہ! اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ جھٹکے سے نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کی چیخنے پر ساتھ سویا مرتسم ایک پل میں اٹھا تھا اور اس نے تیزی سے لائٹ آن کرتے اسے دیکھا جو پسینے سے تر گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ مہر میری جان کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اسے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ شاہ وہ آگے، وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، وہ اس کے سینے میں چھپی لرزتی آواز میں بولی تھی۔ مرتسم نے لب بھینچے تھے۔ وہ آج بھی 2 ماہ پہلے کی وہ رات نہیں بھولا پائی تھی۔ بھولا تو وہ بھی نہیں تھا۔ نہیں میری جان، کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کو یا ہمارے بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میری جان، میں ہوں نا، شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اسے خود میں بھینچے بڑبڑایا تھا۔ شاہ وہ رات ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ وہ سسکیوں سے بولی تھی۔ مہر شاہ کی جان، بس اب ایسے روئیں گی تو بیبیز پر بھی ایفیکٹ ہوگا نا، وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا۔ انہیں کچھ ماہ پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ ان کے ٹوئنس ہیں۔ مہر کیا ہوا؟ اس کا چہرہ سفید ہوتے دیکھ مرتسم نے اسے تیزی سے سیدھا کیا تھا۔ شاہ مجھے پین، میں وہ درد کی شدت سے بے حال ہوئی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلی تھی۔
معتصم تیزی سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بھاگا۔ مہر کی چیخوں سے سارے گھر والے جاگ گئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں سے اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ نیچے آتے مہم اپیا اور وجدان بھائی بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ معتصم نے اسے احتیاط سے پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ تب تک مہم اپیا بھی آ چکی تھی، وہ مہر کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے معتصم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وجدان بھائی نے اسے دوسری سیٹ پر بٹھاتے خود گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھ کسی کو فون بھی کر دیا۔ ان کی گاڑی نکلنے کے 10 منٹ بعد ہی پیچھے سے 3 گاڑیاں نکلی تھیں۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی رکتے وہ تیزی سے مہر کو باہوں میں اٹھاتے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ سارے راستے سسکتی رہی تھی۔ فجر کا وقت تھا، ہاسپٹل میں زیادہ رش نہیں تھا۔ معتصم کو دیکھتے وارڈ بوائے جلدی سے اسٹریچر لے آئے تھے۔ وہ مدم ہچکیاں بھرتی معتصم کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ مہر، کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھے میری جان۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں بولا تھا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اسے فوراً ہی ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں مہم اپیا، وجدان بھائی، روحا ماما، عائشہ ماما، عالم بابا جو کچھ دن پہلے ہی آئے تھے، غازی اور ولی اس کے پاس کھڑے پریشانی سے کچھ استفسار کر رہے تھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی سرخ نظریں سامنے دروازے پر ٹکی تھیں، جس کے پار اس کی زندگی اپنی جان پر کھیلتے اس کی اولاد کو اس دنیا میں لانے والی تھی۔ کبھی کبھار اس کی مدھم چیخ دروازے کے اس پار اسے سنائی دیتی تو وہ تڑپ کر رہ جاتا، لیکن افسوس وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ایک یہی مقام تو تھا جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ زندگی اور موت کے مقام پر وہ صرف دعا کر سکتا تھا، جو وہ کر رہا تھا۔ مہر کا ابھی 8واں مہینہ تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق تو اس کی ڈیلیوری نارمل ہی تھی، لیکن بہت زیادہ سٹریس اور ٹینشن اور ڈر کی وجہ سے ایک تو اسے لیبر پین جلدی ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اگر مسلسل یوں ہی ہوتا رہا تو انہیں آپریٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹرز نے صاف صاف یہ بات کہہ دی تھی کہ مہر کو بچانا مشکل ہے۔ کاش وہ اس دن اس کی بات مان لیتا، کاش وہ ہر بار کی طرح اس کے سامنے سرخم تسلیم کر دیتا، تو آج وہ یوں نہ تڑپتی ہوتی۔ کرب سے آنکھیں میچتے اس کے ذہن میں 2 ماہ پہلے کا منظر چلنے لگا۔ 2 ماہ پہلے مہر کی پریگننسی کے 6 ماہ خوشیوں سے بھرپور گزرے تھے۔ معتصم نے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھا تھا۔ اس کے موڈ سوئنگز کو بہت نرمی سے ہینڈل کرتا تھا۔ نہ صرف معتصم بلکہ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ سب کو دیکھتے 1 سال 2 ماہ کی ایزل بھی بھاگ کر اس کی گود میں نہیں چڑھتی تھی، ہاں لیکن اس کے پاس سے بھی نہیں ہلتی تھی۔ انہی دنوں میں اس کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ اس لیے معتصم کچھ دنوں کے لیے اسے گاؤں لے آیا کہ ہریالی میں شاید من کچھ بہل جائے، اور وہ یہاں آ کر واقعی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ بھابھی، مہم اپیا اور بی جان بھی تھیں۔ انہیں وہاں آئے تیسرا دن تھا جب معتصم کو ایک جرگے میں جانا تھا، لیکن وہ مسلسل اسے منع کر رہی تھی۔ جانم، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اتنی ضد کر رہی ہیں؟ میری جان، بس 2 گھنٹے کی تو بات ہے، میں آ جاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتے بولا، آپ جائیں ہی مت شاہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اور باہر موسم بھی تو خراب ہے۔ وہ باہر پھیلی ہلکی آندھی کو دیکھ روحاں سے لہجے میں بولی، نہیں جاتا میری جان، لیکن جانا بہت ضروری ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ میرے نہ جانے پر وہ لوگ کوئی بھی غلط فیصلہ لے کر کسی کی بھی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے گرد بازو حائل کرتے وہ پیار سے بولا، لیکن اب 2 گھنٹے بعد آ جائیں گے نا پکا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ہاں میری جان پکا، بس اب رونا نہیں، ایسے کریں گی تو میں جا ہی نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا فکر مندی سے بولا، جانے کیوں وہ ایسی ضد کر رہی تھی؟ وہ اسے کبھی کہیں جانے سے نہیں روکتی تھی۔ معتصم اسے کبھی نہ چھوڑ کر جاتا اگر واقعی کسی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مہر کا دل چاہا آواز دے کر روک لے، لیکن پھر سر جھٹک گیا۔ وہ بھی جان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب ایک ملازمہ نے آ کر انہیں گاؤں کی کسی موت کا بتایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہم اپیا کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ اس کے ساتھ مہین بھابھی ہی گھر میں تھی۔ وہ انہیں سونے کا کہتے روم میں آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 6 ہو چکے تھے۔ نہ تو معتصم آیا تھا، نہ بی جان اور مہم اپیا۔ اس نے معتصم کا فون کیا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ غصے سے وہیں پھینکتی نیچے آ گئی۔ نیزا، ملازمہ کو آواز لگاتے وہ احتیاط سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے لاؤنج میں کچھ ہلچل سے محسوس ہوئی۔ کون ہے؟ رحمت خالہ؟ وہ حیرانگی سے لاؤنج میں کھڑی برقعے میں ان 4-5 عورتوں کی طرف دیکھتی بولی، پتہ نہیں بی بی، کوئی بی جان سے ملنے آئی ہیں، آپ اندر جائیں، میں دیکھتی ہوں۔ رحمت خالہ کو پہلے ہی کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گارڈز کو گھور رہی تھیں جنہوں نے ان عورتوں کو اندر آنے دیا۔ اسے کچھ عجیب لگا لیکن جی کہتے وہ دوبارہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ اس کی کلائی کسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے پیچھے مڑتے دیکھا، ابایا میں ملبوس کوئی ہاتھ تھا۔
اے کیا کریو؟ وہاں کھڑی ملازمہ جلدی سے آگے بڑھی تھی، لیکن وہ عورت جس نے مہر کا ہاتھ پکڑا تھا اس نے تیزی سے مہر کو کھینچتے دوسرے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے گلے پر رکھ دیا۔ اس اچانک افتاد پر اس کی چیخ نکلی تھی، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اس کی چیخ سنتے مہین بھابھی بھی باہر آ گئیں۔ سب حیرت و پریشانی سے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب باقی عورتوں نے اپنے برقعے اتارے تو ان میں سے صرف 2 عورتیں تھیں، باقی 3 مرد تھے۔ ملازموں کی چیخیں نکلی تھیں اور مردوں کو اپنے مقابل دیکھتے، کیونکہ اس حویلی میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان میں سے ایک نے مہین بھابھی کو پکڑا، جبکہ دوسری عورت نے رحمت خالہ کو۔ مہر اور رحمت خالہ انہیں پہچان چکی تھی۔ وہ لوگ دوسرے گاؤں کے ایک جانے مانے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ معتصم کی گدی کے پیچھے وہ بہت بار اس پر حملہ کروا چکے تھے، بلکہ مہر پر بھی، لیکن ہر بار ان کا وار ناکام کیا۔ اس لیے اس بار وہ لوگ خود اس کا نام و نشان مٹانے آئے تھے۔ چھوڑو مجھے! مہر کی دبی دبی چیخ نکلی تھی، جبکہ اس کی گھٹی سی آواز سنتے اس عورت نے اسے دور جھٹکا۔ مہر سنبھل کے مہین بھابھی چیخی تھی۔ وہ بامشکل دیوار کے سہارے خود کو سنبھال پائی تھی۔ سبھی ملازمائیں خوف سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ہارون شاہ اتنا مت گرو کہ مرد کے رتبے سے ہی گرا دیے جاؤ۔ بزدلوں کی طرح پیٹ پیچھے چپ کے عورتوں پر وار کرنے والے قائر ہو تم۔ وہ پھولتی سانسوں سے دھاڑی تھی، جبکہ ہارون شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں، ایک اس کی بیوی تو دوسری ملازمہ تھی، جبکہ 2 مرد، وہ بھی اس کے ملازم تھے۔ اس کے خفیہ گارڈز پوری حویلی میں پھیل چکے تھے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ہارون شاہ کی بیوی جو مہر کو گھور رہی تھی، وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے ہاتھ کا الٹا تھپڑ اسے مار گئی۔ مہر! وہ سب ایک ساتھ چیخی تھی، جبکہ مہر بامشکل دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے دایاں ہاتھ گھماتی زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اس کے دوسرے گال پہ بھی نشان چھوڑ گئی۔ ہارون شاہ اور وہ لڑکی اس کی جرت پر دنگ رہ گئی۔ ان کتوں سے مت ڈریں آپ سب، بلکہ سامنا کریں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں عورتوں کی حویلی میں گھسنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ ملازموں کو دیکھتی چیخی تھی جو اس کی بات سنتے حرکت میں آئی تھی۔ ان کی چیخوں سے باہر کھڑے گارڈز بھی الرٹ ہوتے اندر آ چکے تھے۔ مہین بھابھی نے اپنا بازو دبوچے اس عورت کی پیٹ میں کوہنی مارتے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے مہر تک پہنچی تھی، جو ہارون شاہ کی بیوی کا منہ اپنے ناخنوں سے نوچ چکی تھی، جبکہ ہارون شاہ اپنا پلان الٹا پڑتا دیکھ اب گھبرایا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ معتصم شاہ کی بیوی اتنی بہادر ہوگی۔ سب گارڈز کو آپس میں الجھتے دیکھ اس نے قہر برساتی نظروں سے مہر کو دیکھا، جو اس کی بیوی کا حشر بگاڑے دیوار کے ساتھ کھڑی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا وجود دیکھتے اس کے جسم میں چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ اگر معتصم کا وارث اس دنیا میں آ جاتا تو وہ پھر اس گدی سے محروم رہ جاتا۔ اپنے خیالات کی نفی کرتے وہ تیزی سے مہر تک پہنچا تھا۔ مہین بھابھی معتصم کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ مہر کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ مزید نہیں کھڑی رہ سکتی تھی۔ وہ ابھی مڑ کر اندر کی طرف جاتی کہ ہارون شاہ نے تیزی سے اس کا بازو پکڑتے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ برداشت نہ کرتے زمین پر جا گری۔ اس کی دل خراش شیخ نے سب کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ مہر کی حالت دیکھتے مہین بھابھی کے ہاتھ سے فون چھوٹ کے دور جا گرا۔ ان کے گارڈز اپنے ہتھیار پھینکتے پیچھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اگر ذرا سے بھی کوئی چالاکی کرتے تو وہ ہارون شاہ مہر کو مار ڈالتا۔ اپنے پہلوؤں میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے اس نے پھٹتے ہونٹ اور ناک سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر اپنے قریب بیٹھے ہارون شاہ کے منہ پر تھوکا تھا۔ ہارون کی بیوی جو بامشکل مہر سے اپنے بال چھڑواتے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی، خود کو ان پر قابض پاتے سیدھی ہوئی تھی۔ ہارون شاہ نے اپنا چہرہ صاف کرتے سرخ چہرے سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بال دبوچ گیا۔ کالی کل کی آئی لڑکی مجھ پر تھوکے گی، ہارون شاہ پر؟ وہ اس کے بال گدی سے کھینچتا دھاڑا تھا۔ مہر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے لگا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہارون شاہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے اٹھا۔ مار ڈالو اسے ہارون، مار دو اسے اور اس کی کوکھ میں پلنے والے اس بچے کو۔ نہ رہے گی یہ عورت اور نہ ہی آئے گا اس شاہ کا وارث۔ اس کی بیوی چیخی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، معتصم شاہ اس عورت کے پیچھے دیوانہ ہے۔ جب یہی عورت مر جائے گی تو اسے گدی کا کیا ہوش رہے گا؟ یقیناً وہ تمہارے اور اپنے بچے کی موت پر پاگل ہو جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستا بولا تھا۔ نہیں، اسے کچھ مت کرنا ورنہ بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ مہین بھابھی چیخی تو ان کے پکڑے ہوئے اس گارڈ نے انہیں تھپڑ مارتے انہیں زمین پر اوندھے منہ پھینکا تھا۔ بھابھی! وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر چیخی تھی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو ہارون شاہ، اپنے مقابل کھڑی عورت کی حالت تو دیکھو۔ رحمت خالہ کمزور سی آواز میں چیخی تھی۔ چپ کر بڑھیا، وہ نفرت سے بڑبڑایا تھا۔ شاہ سائن کو پتہ چلا تو قیامت آئے گی۔
हारून शाह, कुत्ते की मौत मरोगे तुम, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। नीसा उसे नफरत से देखते धाड़ी थी। उनकी बकवास मत सुनो हारून, मार डालो इसे और इस बच्चे को जल्दी करो, इससे पहले कि हम ये मौका भी गंवा दें। उसकी बीवी ने उसे झंझोड़ा। उस औरत ने चीख कर कहा तो उसके साथ खड़े हारून शाह ने बेदर्दी से जमीन पर गिरी मेहर के उसके मुंह से दिलखराश चीख निकली थी। न सिर्फ उसके मुंह से बल्कि वहां खड़े उनके हर एक हमदर्द के मुंह से। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी हिफाजत रब करे उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकेगा। उसने वार तो सीधा मेहर के पेट पर किया था, लेकिन उसका पांव फिसला, वह डिसबैलेंस हुआ और वह चाकू सामने खड़ी उसकी बीवी के बाजू में जा लगा। वह खौफ से खुद में सिमटी, अपने पेट पर हाथ रखे बेयकीन थी कि उसके बच्चे और वह महफूज हैं, जबकि हारून शाह की बीवी तड़प रही थी। ये क्या किया आपने साईं, मुझे क्यों मारा? वह दर्द से औंधी होती चीखी थी। हारून शाह ने गुस्से से मेहर को देखा। वह आंखें बंद किए मुंह में कुछ पड़ रही थी। उसने एक बार फिर से चाकू से वार किया, लेकिन इस बार बीच में उसके हाथ पे लगने वाली गोली से चाकू छूटकर दूर जा गिरा। सबने तेजी से पीछे देखा था, जहां वो चेहरे पर गैसो गजब लिए बंदूक थामे खड़ा था। मार डालो सबको हारून शाह, और उसकी बीवी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो शेर किसी धाड़ में कहता उन्हें लड़ने पर मजबूर कर गया। महीन भाभी उस गार्ड से रिहाई पाते ही तेजी से मेहर की तरफ लपकी थी, जबकि धनीन जो मुर्तसिम के साथ थी उसने उन दोनों औरतों को काबू किया था। लानत है तेरी मर्दानगी पर हारून शाह, तूने मेरी हवेली में कदम रख के अपनी मौत को दावत दी है। और उसे गिरेबान से पकड़कर खींचता धाड़ा था। हारून शाह सफेद होते चेहरे से उसे देखने लगा, जबकि मुर्तसिम ने पल में उसे धोनक कर रख दिया था। और भारी बूटों में मकीद अपने पाँव से उसके पेट और मुंह पर वार करता कोई दीवाना लग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं तुझे जिंदा छोड़ देता अगर तू मुझ पे वार करता, लेकिन तूने मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती की है। वो पे दर पे उसके चेहरे पे मुक्के मारता धाड़ा था। उसकी नसें बुरी तरह से फूल चुकी थी। गुस्से की शिद्दत से आंखें और चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसे गिरेबान से पकड़ते नढाल से हारून शाह को उठाया और सामने दीवार में दे मारा, एक बार और फिर बार बार। उसका सर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से कुचला गया, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। हारून शाह दर्द की शिद्दत से गुर्राता बेहोश हो चुका था, या फिर शायद अपनी सांसें छोड़ चुका था। मुर्तसिम को जब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने पिस्टल निकालते उसके दोनों बाजू और टांगों पर फायर कर दिया। मुर्तसिम, मेहर को देखो। उसे गुस्से से पागल होती देख महीन भाभी, जो मेहर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, चीखी थी। मुर्तसिम का हाथ थम गया। वो पिस्टल फेंकते तेजी से उसकी तरफ भागा था। नानीन, जो हारून शाह की बीवी की चमड़ी उधेड़ चुकी थी, वो भी तेजी से उनकी तरफ मुड़ी। इन दोनों को ले चलो, एक गार्ड को कहते वो हारून शाह के मुर्दा वजूद और उसकी बीवी को उसके हवाले करते मेहर की तरफ बढ़ी थी। मेहर की बेजान होते वजूद को बाहों में उठाए वो गाड़ी की तरफ भाग। गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मुर्तसिम शाह की हवेली पर हमला हुआ है। वह रात मुर्तसिम ने अंगारों पर काटी थी। जाने कौन सा मौजज़ा था कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे महफूज थे। जाने उसने कितने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। वो गिनती नहीं कर पाया, लेकिन दिल कर रहा था कि वह करता ही जाए। हारून शाह तो उसी वक्त वहीं मर चुका था, लेकिन उसकी बीवी जिंदा थी, जो एक हफ्ते के बाद दानीन के हाथों मारी गई थी। सब ठीक तो हो गया, लेकिन उस रात के बाद उसकी बीवी कोई रात सुकून से नहीं सो पाई। वह गांव से बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। एक सेकंड के लिए भी मुर्तसिम को कहीं जाने नहीं देती थी। मुर्तसिम ने इन 2 माह में ऑफिस के तकरीबन 4-5 चक्कर ही लगाए होंगे, बाकी वो काम घर से करता था। गाजी वली अरसल उसे बाहर ले जाते, उसका दिल बहलाने की कोशिश करते। वो आहिस्ता आहिस्ता बहल भी गई थी। डर खत्म होने लगा था। वशा जरनूर आया दानीन सब उसे हंसाने की कोशिश में लगे रहते थे। सबकी तवज्जो से आहिस्ता आहिस्ता उस हादसे से निकल आई, लेकिन वो हादसा उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुका था, जो उसे सोने नहीं देता था। मुर्तसिम, वो अभी उसी हादसे में गुम था जब किसी ने उसका कंधा हिलाया। उससे गायब दिमागी से नजरें उठाते सामने देखा, जहां वली खड़ा था। तो ठीक है ना? वली ने फिक्रमंदी से उसे देखा। वह बर वक्त संभला, बामुश्किल इस बात में सर हिला गया। सब उसे ही देख रहे थे। वो किसी को भी देखे बगैर तेज कदमों से वहां से चला गया। वली उसके पीछे जाने लगा, लेकिन अरसल ने उसे रोक दिया। उसे फिलहाल अकेला रहने दे, उसे तन्हाई की जरूरत है। नफी में सर हिलाते उसने धीमे लहजे में कहा, तो वली ना चाहते हुए भी रुक गया। 5 घंटे गुजर गए। वह फजर अदा करने के बाद से स्टिल एक ही पोजीशन में बैठा था। वली, जो उसके पीछे आया था, गहरी सांस छोड़ते वो आहिस्ता से उसके करीब बैठा। मुर्तसिम,
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ وہ سامنے کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کیسی ہیں؟ اس کی لرزتی آواز گونجی تھی۔ ولی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ تو نے دعا کی؟ اسے جواب دینے کی بجائے ولی نے اس سے پوچھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے وہی تو کر رہا ہوں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک خوف سا تھا۔ ابھی ولی کچھ کہتا کہ ارسل نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ معتصم، تیری پکار رد نہیں کی گئی۔ مبارک ہو، نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا گیا ہے تجھے۔ وہ ہانپتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اور مہر؟ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ تیری مہر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ الحمدللہ کہتے وہ بے ساختہ سجدے میں گرا تھا۔ ولی اور ارسل ایک دوسرے کو اشارہ کرتے خود باہر چلے گئے، جبکہ وہ سجدے میں سسک اٹھا۔ آج اسے شدت سے وہ آیت یاد آ رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لبوں پر بس الحمدللہ تھا۔ وہ سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، اور بے شک بندگی کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ ہے۔ 5 گھنٹوں کی تکلیف کے بعد آخر اس کی نارمل ڈلیوری ہی ہوئی تھی۔ سب بے چینی سے اسے ملنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی بے ہوش تھی۔ اپنے بچوں کو نہیں دیکھو گے معتصم؟ وہ واپس آیا تو سب اسے مبارکباد دیتے، گلے مل رہے تھے۔ جب قاضی نے اس سے کہا، معتصم مسکرایا۔ دیکھوں گا، لیکن میں پہلے اپنی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس زندگی کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو۔ وہ زیر لب مسکراتا دھیمے لہجے میں بولا۔ قاضی مسکرا دیا۔ 1 سال پہلے اس وقت پر اس کی بھی حالت کچھ ایسے ہی تھی۔ شیشے کے پار وہ وجود ہولے ہولے سانسیں لیتا معتصم کو نئی زندگی دے گیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ گھر میں سب کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ قاسم شاہ اور رضوانہ ماما جو گاؤں میں تھے، انہیں بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت سے گاؤں میں سب غریبوں کو کھانا بانٹا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئیں، شکرانے اور صدقے کے بکرے قربان کیے گئے تھے۔ اس نے ہلکے سے پلکیں جھپکاتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکوں پر بوجھ اس قدر تھا کہ وہ کھول نہیں پائی۔ کچھ دیر رک کر اس نے پھر سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ کامیاب ہوئی تھی۔ دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو اسے اپنی آنکھوں پر ایک نرم گرم سا لمس محسوس ہوا۔ نئی زندگی، مبارک ہو زندگی۔ ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کی گئی، پھر اسے اپنی پیشانی پر بھی وہی لمس محسوس ہوا۔ شاہ؟ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ شاہ کی جان، نرمی سے کہتے وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ میرے بچے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہولے سے کہا۔ ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ہولے سے کہتا اس کی ناک کو لبوں سے چھو گیا۔ الحمدللہ۔ تھکی سی سانس خارج کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے انہیں؟ وہ اشتیاق سے بولے۔ معتصم نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے کہتے اس نے باہر کھڑی نرس کو اشارہ کیا جو سمجھتے سر ہلاتے وہاں سے چلے گئی۔ مہر بس اسے دیکھتی رہی۔ پچھلے 5 گھنٹوں میں مہر سے زیادہ تو اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکراتے نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ دیر بعد 2 نرسیں دونوں بچوں کو اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ معتصم نے پہلے مہر کو نرمے سے تکیے سے ٹیک لگاتے بٹھایا تھا تو نرس نے دونوں بچے اس کی بازوں میں لٹا دیے۔ بچوں کو اپنی بازوں میں لیتے ممتا کا ایک انوکھا سا احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ معتصم نے بچوں کو دیکھے بغیر والٹ میں سے 5-5 ہزار کے سارے نوٹ نکالتے ان تینوں پر سے وارتے ان دونوں نرسوں کو دے دی، جو خوشی خوشی وہاں سے چلی گئیں۔ نرس کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑا جو دونوں بچوں کو بازوں میں لیے نم آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا جھکا، پہلے گلابی کمبل کو پکڑتے ہلکا سا چہرے سے پیچھے کیا۔ وہ دونوں ہی ساکت ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ ماشاءاللہ، دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کا عکس تھی، یہاں تک کہ ننھے سے لبوں کے نیچے چمکتا وہ ننھا سا بھورا تل بھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بھوری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ معتصم نے جھکتے بے ساختہ اس کی ننھی پیشانی چومی تھی۔ اس کے بعد مہر نے بھی وہی عمل دہرایا۔ وہ ننھی پری ان کے لمس پر ہلکا سا مسکراتے اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ اس کی آنکھیں موندنے پر وہ دونوں اپنے شہزادے کی طرف متوجہ ہوئے۔ نیلے کمبل کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ان دونوں نے اشتیاق سے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، مہر نے کہتے اس کی ننھی پیشانی پر لب رکھے تھے، جبکہ معتصم تو ساکت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ننھی پری اگر مہر کا عکس تھی تو یہ ننھا شہزادہ ہو بہو اپنے باپ کا عکس تھا۔ یہ تو میرے جیسا ہے، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں کہتا اس کے نقوش کو انگلی سے چھونے لگا۔ مہر نام آنکھوں سے بس ہنس دی، جبکہ وہ ننھا شہزادہ کسمسا کر بیدار ہوا تھا۔ بے ساختہ مہر کا کہکا گونجا تھا، کیونکہ وہ تھا تو اس کے جیسا، لیکن اس کی بھوری آنکھیں اپنی ماں جیسی تھیں۔ میرا شہزادہ، وہ کہتا اس کی ننھی آنکھیں چوم گیا۔ باپ کے لمس پر اس شہزادے نے منہ بناتے اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر گیا۔
مہر نے ایک بار پھر سے کہکا لگایا جبکہ مرتسم ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ موڈی ہے آپ کا بیٹا، وہ ہنستے ہوئے بولی تو مرتسم بے ساختہ جھکتے اس کے لبوں کو چوم گیا۔ شاہ، وہ جھیم کر پیچھے ہوئی تھی۔ تھینک یو میری جان، یہ دو ننھے تحفے دینے کے لیے۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ جانے کی اتنی ہی دیر وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے یوں ہی جھکا رہا جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا۔ کیا ہم اندر آ جائیں؟ زنور کی کھنکتی آواز گونجی تھی۔ مرتسم نے مہر کے ہاتھ سے اپنی شہزادی کو لیا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اپنی بیٹی کو گود میں لیتے بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ جھکتے پھر سے اس کی ننھی پیشانی چوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی سب باری باری اندر داخل ہوئے تھے۔ بہت مبارک ہو میری جان، زنور اس سے ملتے بولی تھی۔ باری باری سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ بھائی، یہ تو آپ دونوں کی کاپی ہے۔ وشا دونوں بچوں کو دیکھتے حیرت سے بولی تو سب اس کی حیرت پر ہنس دیا۔ نام کیا سوچا ہے اس ننھے شہزادے کا؟ بچے کو گود میں لیے اسے بہلاتا غازی مہر سے بولا تھا۔ وہ تو ابھی سوچا نہیں، مہر نے قدرے پریشانی سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ہم سب ہیں نا سوچنے کے لیے، غازی نے پیار سے کہا تو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ مہر کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس سے ملنے احان شاہ اور سارا بھی آئے تھے۔ وہ اپنے ولیمے کے اگلے دن ہی ان سے ملی تھی اور انہیں معاف کر چکی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار بزنس کے سلسلے میں یہاں چکر لگاتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ داؤد شاہ جو صرف آنیہ کے لیے یہاں آتا تھا۔ ان 2 دنوں میں بچوں کے نام ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے تھے۔ اب کوئی نہ کوئی نام سجیسٹ کرتے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رکھیں۔ لیکن ان 2 دنوں میں وہ پچھلی راتوں کی نسبت بہت سکون سے سوئی تھی۔ جو ڈر تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ابھی بھی وہ لوگ نام سوچنے میں مگن تھے۔ جب ہیزل جو کہ مہر کی گود میں کل سے 2 بچوں کو دیکھتے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی، لیکن جب مہر نے اسے سمجھایا کہ یہ اس کے بیبیز ہیں، ہیزل کے سسٹر اور بردر، تو وہ بچوں کو دیکھنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ ننھی پری تو اسے پسند آئی تھی کیونکہ وہ اس کی پپھو جیسی تھی، لیکن وہ ننھا شہزادہ تو اسے کچھ زیادہ ہی پسند آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی لیکن اٹھایا نہیں جاتا، لیکن جب کوئی اسے اٹھاتا تو وہ اسے گھور کر رہ جاتی تھی۔ اپنی پپھو اور مرتسم کے علاوہ اس شہزادی کو کوئی اٹھائے اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ بیبی، وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے جب وہ بمشکل ننھے قدم اٹھاتی مہر کی گود میں اس شہزادے کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ سب اس کے عمل پر کہکا لگا کر ہنس دیے، جبکہ ہیزل نے اپنی ہیزل آنکھوں سے سب کو گھورا تھا۔ وہ ایسے کرتی بالکل غازی کا عکس لگی تھی۔ پاس بیٹھا غازی صدقے واری ہوتا اسے خود سے لپٹائے دیوانہ وار چوم گیا۔ مرتسم نے اسے دیکھا، مہر نے بھی اسی وقت اسے دیکھا اور پھر دونوں نے زندگی سے بھرپور کہکے لگاتے اپنوں کو دیکھا۔ وہ دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ خوشیوں نے ان کی دہلیز پر دستک دی تھی اور انہوں نے خوشی خوشی انہیں خوشیوں کو آمدید کہا تھا۔ برا وقت، اچھا وقت، خوشی یا غم زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم جینا ہی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ان مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کریں۔ خوشی کے موقع پر بھی شکر کرنا نہ بھولیں اور ہر حال میں اپنوں کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ دھاگا جتنا مضبوط ہوگا گانٹ اتنی ہی پکی ہوگی۔ ختم شد۔